سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت بلند ہے، اور ان کی کئی فضیلتیں ہیں۔ مثلا ایک ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ شہید بھی ہیں، تو شہیدوں کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو فضیلتیں شہادت کی ہوتی ہیں وہ انہیں بھی حاصل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہداء کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، شہیدوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا کہا گیا ہے، وہ تفصیل آپ جانتے ہیں۔ تو شہیدوں کے لیے جو انعامات ہیں وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں بھی وہ شامل ہیں۔ تو اہل بیت کے جو فضائل ہیں، جو فضیلتیں ہیں، مقام و مرتبہ ہے، وہ تطہیر کی بات ہو یا ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی بات ہو، اہل بیت کے جو فضائل ہیں، جو فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں حضرت امام حسین بھی شامل ہیں۔ حضرت حسین سے نبی علیہ السلام کو محبت تھی، تو وہ نبی علیہ السلام کے محبوبوں میں شامل ہیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجئے، یعنی اللہ سے التجا اور دعا بھی کی۔ نمبر 4 یہ ہے کہ حضرت حسین سے محبت کرنا یہ در حقیقت اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے، چونکہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، تو ان سے محبت تو ہم نبی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، من احبہما فقد احبنی، جو ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے محبت کرے، فقد احبنی، تو در حقیقت بلا شبہ اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی اللہ کے رسول سے محبت کی۔ نمبر 5 یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حسن و حسین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ الگ سے ایک فضیلت ہو گئی۔ حضرت حسن اور حسین کو نبی علیہ السلام نے مسجد میں گرتے پڑتے دیکھا، تو آپ خطبہ جاری نہ رکھ سکے، فلم اصبر، مجھ سے رہا نہ گیا، تو آپ نے جمعے کا خطبہ چھوڑ کر اپنے نواسوں کو اٹھا کر ممبر پر بٹھایا۔ یہ فضیلتیں عرض کر رہا ہوں سیدنا حسین کی۔ اب ہمارے ہاں کوئی خطیب امام اگر ایسا کر لے تو آپ پتہ نہیں کیا فتویٰ دیں گے، لیکن میں آپ کو نبی علیہ السلام کا عمل مبارک بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان کی محبت میں کیا کیا ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح احادیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ کلمات پڑھ کر نبی علیہ السلام دم کرتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ نظر لگی ہو، نظر لگنے سے بچنے کے لیے پیشگی دم کر دینا، یہ تھا عمل مبارک نبی علیہ السلام کا، تاکہ کوئی شیطانی حملہ ہو ہی نہ، تاکہ کسی حاسد کی
حاسدانہ نظر بد نہ لگے، کوئی اس قسم کے موذی جانور کا حملہ یا کوئی اذیت انہیں نہ پہنچے، پہلے گویا کہ ان کو سیف کر رہے ہیں۔ میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، اور ساتھ فرماتے تھے ایسے ہی کرتا ہوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو، ایسے ہی تمہیں بھی میں دم کر رہا ہوں۔ گویا کہ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، دو لوگوں کو دم کرنا ہو تو اعیذکما، اور زیادہ لوگوں کو کرنا ہو تو اعیذکم، میں تم سب لوگوں کو۔ اور اگر خود اپنے آپ کو دم کرنا ہو یا کسی بچے کو یہ سکھا دیں کہ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے تو بھی درست ہے۔ پھر کے الفاظ ہونے چاہیے قاری صاحب؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسین کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اور یہ کام آپ اکثر کرتے تھے، یعنی ایک دو بار دم کی بات نہیں ہے، اکثر ایسا کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، میں صرف شارٹ عرض کر رہا ہوں، ایک سکیچ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ صحیح دلائل کے ساتھ، کتاب و سنت کی صحیح دلیلوں کے ساتھ، صحیح حدیثوں کے مطابق جو شان ثابت ہوتی ہے وہ عرض کرنا۔ تاریخی روایات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بے سروپا روایات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کہانیاں بنانے کی ضرورت ہے۔ بھئی ایسی چیزوں، کمزور باتوں کا سہارا تو وہاں لیا جائے جب اصل کچھ نہ ہو، تو جب اصل ہے تو پھر باقی چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے چونکہ بعض واعظین ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، وہ اتھینٹک نہیں ہوتی، علمی دنیا میں ان کا مقام نہیں ہوتا، اس میں وہ ایک طرح سے رنگ بازی کرتے ہیں بعض واعظین مقررین جو ہے۔ دین تو وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے دیا اور آپ کی زندگی میں ہی مکمل ہو گیا، اس دین میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خیر یہ جملہ معترضہ تھا۔ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنی چادر کے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے۔ عرب کلچر میں یہ تھا کہ چادر اوڑھتے تھے، یعنی مرد بھی اوپر چادر لیتے تھے۔ یہ احباب سن رہے ہیں؟ مرد بھی چادر لیتے تھے، ہمارے ہاں تو عورتیں بھی نہیں لیتی۔ تو نبی علیہ السلام کو، جس کو آپ کمبلی مبارک کہتے ہیں نا، ردائے مبارک، عبائے مبارک، وہ جو عبا ہوتی تھی اس کے کلرز کا ذکر بھی ملتا ہے احادیث میں۔ ایک کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، بلیک کلر کی تھی، وہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یہ جو چادر کے اندر آپ نے کچھ لپیٹا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ فکشفہ، تو آپ نے چادر کو پیچھے ہٹایا، فاذا حسن و حسین، تو چادر کے اندر نبی علیہ السلام کے دو نواسے حسن و حسین تھے، بچے تھے نا، چھوٹے بچے، تو چادر کے اندر لپیٹا ہوا ہے نبی علیہ السلام کو۔ علی ورق ہی ہے، آپ کی رانوں کے اوپر، تھائز مبارک کے اوپر تھے حسن اور حسین۔ فرمایا ھذان ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، و ابنا ابنتی، میری بیٹی کے دو بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے گا۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، آپ بھی سن لیجئے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔
ترجمہ سننے کے بعد اندازہ ہوگا۔ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے، آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجئے گا۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے بھی محبت کرنا۔ ہم بھی کرتے ہیں، نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جو حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے، یہ آپ کی دعا ہے کہ جو ان سے محبت کرے اللہ آپ بھی ان سے محبت کرنا، یعنی ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لینا۔ یہ دعا ہے محبوب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عیاش اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، نبی علیہ السلام اپنی بغلہ یعنی کھچر کے اوپر تھے اور اس کا نام تھا شہبہ، کھچر کا نام شہبہ تھا، اس کے اوپر نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، سوار تھے، اور حسن و حسین بھی سوار تھے، اور میں اس سواری کو لے جا رہا تھا حتیٰ ادخلتہم حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آپ کے آگے تھا اور دوسرا آپ کے پیچھے تھا۔ وہ کندھوں کے اوپر ہونے کا منظر تو پہلے آپ کو میں نے سنا دیا تھا۔ اب یہاں یہ وضاحت نہیں ہے کہ ایک بچہ آگے ہے دوسرا پیچھے، آگے کون تھا اور پیچھے کون تھا، یہ آگے تھا وہ پیچھے تھا، ایک آگے تھا دوسرا پیچھے تھا، فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ کون آگے تھا اور کون پیچھے تھا۔ ڈاکٹر صاحب کیسے فیصلہ کریں گے؟ ایک تو ہے عرف، عرف یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو آگے بٹھایا جاتا ہے اور پیچھے بڑے بچے کو بٹھایا جاتا ہے، نارمل یہی ہوتا ہے، چھوٹے بچے کی کیئر کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو امام حسین چھوٹے تھے اور امام حسن بڑے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، عربی زبان کا اسلوب یہ ہے، عربی زبان کا، کہ جب دو چیزوں کا ذکر ہو اور آگے ان کی تفصیل بیان کرنی ہو تو جس کا ذکر اینڈ پہ ہوتا ہے، جس کا ذکر اینڈ پہ ہوتا ہے آگے ذکر اس کا ہوتا ہے۔ دو چیزوں، ایک دو، آگے جب بیان ہوگا تو دوسرے کا بیان پہلے ہوگا عربی زبان کے اسلوب کے مطابق۔ تو اس قاعدے کے مطابق بھی امام حسین آگے تھے اور امام حسن پیچھے تھے۔ خیر اس طرح کی باتوں میں لگ گیا تو وقت گزر جائے گا، لیکن ایک اہم بات تھی میں نے اشارہ کر دیا۔ اور وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ حضرت امام حسین گلی میں کھیل رہے تھے اور نبی علیہ السلام انہیں خوش کر رہے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور ایک ہاتھ جو ادھر سر کے پچھلے حصے پر رکھا، ایک جو ہے وہ زکن ٹھوڑی کے اوپر رکھا اور حضرت حسین کو بوسہ دیا اور وہ کلمات پڑھے جو آپ نے سنے، حسین منی وانا من حسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین نواسوں میں سے عظیم نواسہ ہے، یا قبیلوں میں سے عظیم قبیلہ ہے، کیونکہ سبت کا معنی نواسہ بھی ہوتا ہے اور قبیلہ اور خاندان بھی ہوتا ہے۔ تو امام حسین پورا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ ایک بندہ نہیں، قبیلہ ایک پورا خاندان ہے، فیملی ہے، سبت من الاسباط۔ اور سنیے ابو رجاء تابعی بیان کرتے ہیں، بنو حجیم کا ایک کوفی تھا، کون تھا؟ کوفی، جو حضرت امام حسین کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ رہے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے کہ فاسق ابن فاسق اور نہیں دیکھا ان کو، اللہ ان کو قتل کرے، اس طرح کی بات کر رہا تھا۔ حضرت ابو رجاء تابعی بیان کرتے ہیں، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے،
اس کے اندر یہ صحیح روایت موجود ہے. فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں سے 2 آگ کے انگارے بھیجے اور جس بندے نے یہ ہرزہ سرائی کی تھی اس کو اندھا کر دیا. امام حسین اور سیدنا علی کی بے ادبی کرنے والے کو اللہ نے دنیا میں ہی دیکھتے اندھا کر دیا آسمانی آگ کے انگارے سے. توہین کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ یاد رکھ سکیں تو رکھ لینا. نبی پاک کے جملہ صحابہ کرام حسن اور حسین سے محبت کرتے تھے. کوئی ایک بھی نہیں تھا جو ان سے محبت نہ کرتا ہو. کسی رائے میں انتظامی معاملے میں اختلاف تو سگے بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر کسی نے بھی ایسا کیا ہوتا، توہین کی ہوتی سیدنا علی کی یا سیدنا حسین کی، تو حجیم کے لعین کوفی کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بے ادبی کرنے والا موجود نہیں تھا. سب ادب کرنے والے تھے، احترام کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے.